آئیے قضات کی کتاب دیکھیں گے، اس کا 4 باب، بائبل مقدس میں سے قضات کی کتاب اس کا 4 باب، اس کی پہلی 3 آیات۔ آج کے کلام کا عنوان ہے دا کریکٹر آف دبورا، وہ عورت، دیٹ از دا وومن، یہ وہ عورت ہے، دا کریکٹر آف دبورا۔ پہلی آیت سب مل کر پڑھیں گے، جتنی زندگیاں، میرے پیچھے پیچھے نہیں، ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ اور اہود کی وفات کے بعد، قضات 4 باب پہلی آیت سے، اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حصور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سسرا تھا، وہ دیگر اقوام کے شہر حروست میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے۔ لکھا ہے اسرائیل نے پھر بدی کی، پھر کا لفظ کہ وہ بار بار بدی کر رہا ہے۔ ایک دفعہ بدی کی تھی، سزا ملی، باز نہیں آیا، خدا نے چھڑایا، خدا نے رہائی دی، خدا نے قاضی کھڑے کیے، خدا نے چھڑانے والے مقرر کیے۔ دوسری مرتبہ پھر، تیسری مرتبہ پھر، چوتھی مرتبہ پھر، اور پھر لکھا ہے کہ کنعان کا بادشاہ یابین اس کا نام ہے، اور اس کی فوج کے سردار کا نام کیا ہے؟ سسرا۔ بادشاہ اور سسرا، یہ دونوں اسرائیل کے جانی دشمن ہیں، بڑے دشمن ہیں، اور لکھا 20 برس تک انہوں نے اسرائیل کو ستایا، شدت سے ستایا، ان کے بچوں کو مارا، ان کو قتل کیا، ان کی خوراک، ان کی فصلیں تباہ و برباد کی، کچھ بھی جو ہم سوچ سکتے ہیں جس سے ہماری روح کانپ جائے، ویسے یابین نے، سسرا نے، ان کے دشمنوں نے اسرائیلیوں کو ستایا، شدت سے ستایا۔ لیکن لکھا ہے کہ اسرائیلیوں نے خدا کے آگے فریاد کی، خدا کے آگے روئے، خدا کے آگے چلائے، خدا کے آگے آنسو بہائے، اور اسرائیل کے خدا نے ان کی دعا کو سنا۔ ہاللویا۔ بعض اوقات ہم مصیبتوں میں، ہم تکلیفوں میں بھی خدا کو یاد نہیں کرتے، ہم اتنے زیادہ اس مصیبت، اس آزمائش، اس غربت، اس مہنگائی، اس درد کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں اچھی لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ شاید یہی زندگی ہے، شاید ایسے ہی ہم آئے ہیں، ایسے ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ایسے ہی ہم نے مر جانا ہے۔ نہیں، اس سے بھی کچھ بہتر ہے۔ اس صورت میں اگر ہم خدا کو پکاریں گے، اگر ہم خدا کو آواز دیں گے، اگر ہم خدا کے آگے فریاد کریں گے، اگر ہم خدا کے آگے آنسو بہائیں گے، اور اسرائیلیوں نے فریاد کی، اور لکھا ہے خدا نے دبورا کو کھڑا کیا، ہاللویا، برک کو کھڑا کیا، اس وقت کی قاضی، ایک لیڈی، عورت، ایک عورت کو خدا نے کھڑا کیا۔ اور اسرائیل کے لیے جو ڈیوائن ہیلپر وہ کون ہے؟ دبورا، اور اس کے ساتھ برک۔ اور دبورا اور برک، ان کے ڈیوائن ہیلپر کون ہیں؟ موسیٰ خدا کا بندہ، اس کے سالے ہبر کینی کی بیوی یاہیل، اس نے سسرا کو مارا۔ آگے چل کر ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے قضات 4 باب، اس کی 4 آیت۔ اس وقت لفدود کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی۔ ہاللویا۔ بنی اسرائیل کا کیا کیا کرتی تھی؟ دبورا انصاف کیا کرتی تھی۔ قضات 4 باب 6 آیت۔ اور اس نے قادس نفتالی سے ابینوئم کے بیٹے، یعنی دبورا کی بات کی گئی ہے، دبورا نے قادس نفتالی سے ابینوئم کے بیٹے برک کو بلا بھیجا، اسے کال کیا، اسے انویٹیشن دیا دبورا نے، اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا، اور بنی اسرائیل اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کسون پر یابین کے لشکر کے سردار سسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا،
اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. ہیلیلویا. یہاں ذرا کامن آیت کون سی نظر آتی ہے آپ کو؟ قذاق 4 باب اس کا آخری حصہ. قذاق 4 باب اس کی 6 آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اور اس سے کہا کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا؟ یشوع کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں کیا؟ دبورا کی لینگویج پر غور کریں، دبورا کے ورڈز پر غور کریں. دبورا جو اپنے منہ سے کمنٹس کر رہی ہے، جو بول رہی ہے، جو پروفیٹک ورڈ بول رہی ہے، وہ کتنی مماثلت رکھتا ہے، کتنا یشوع کی کتاب کے ساتھ ملتا جلتا ہے. کیا خدا نے حکم نہیں دیا؟ اور دبورا کیا کہہ رہی ہے برق سے؟ اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں دیا؟ اور یہ دونوں جملے ملتے جلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بندی دبورا کلام مقدس سے واقفیت رکھتی ہے، وہ شریعت سے واقف ہے، the law of Moses سے واقف ہے. جو قانون ہے، جو شریعت ہے، جو احکام ہے، 613 حکم ہے، پہلی 5 کتب ہیں، ان سے خدا کی بندی دبورا واقف ہے. اور جو لا سے واقف ہے وہ انصاف بھی کر سکتا ہے. چونکہ دبورا پڑھی لکھی ہے اور وہ خدا سے پیار کرتی ہے اور دعا کرنے والی ہے، بائبل پڑھنے والی ہے، شریعت سے واقف ہے، خدا کے کلام سے واقف ہے، اسی لیے وہ انصاف بھی کرتی ہے. اور سارا اسرائیل اس کے پاس آتا تھا. کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی نے غلط کیا ہے، کسی نے ناانصافی کی ہے، کسی نے بے انصافی کی ہے، کسی نے مار پیٹ کی ہے، کسی نے چور و چکاری کی ہے، کسی نے کچھ بھی غلط کیا ہے، فیصلہ کون کرتا ہے؟ دبورا نبیہ کرتی ہے. وہ قاضی بھی ہے، یعنی وہ جج بھی ہے، اور وہ نبیہ بھی ہے. ہیلیلویا. خدا کی بندی بھی ہے، اور وہ جنگجو بھی ہے، برق کے ساتھ لڑنے بھی جاتی ہے. ہیلیلویا. اور جب خدا نے ان کو یہ کہا، دبورا کے ذریعے سے برق سے کہا کہ اپنے لیے کیا کر لے؟ 10,000 لوگ اکٹھے کر لے. کیا کر لے جی؟ اپنے لیے بھائیوں 10,000 لوگ اکٹھے کر لے. اور تو سسرا اور یابین جو تیرے دشمن ہیں ان پر چڑھ جا، میں ان کے سارے لشکر کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، خدا فرماتا ہے. اور اس وقت برق کیا کہتا ہے؟ برق کہتا ہے کہ اگر تو دبورا، اگر تو میرے ساتھ جائے گی تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا. خدا نے نہ صرف کلام دیا، خدا نے نہ صرف ان کو حکم دیا، خدا نے نہ صرف ان کو پروفیٹک ورڈز دیے، بلکہ خدا نے ان کو اسٹریٹجی بھی دی. اور اسٹریٹجی کیا دی؟ کہ 10,000 لوگ پورے بنی اسرائیل میں سے اکٹھے کیے جائیں. 10,000 لوگ کیا کیے جائیں بھائیوں؟ 10,000 لوگ اکٹھے کیے جائیں. ہاللیلویا. بہنوں 10,000 لوگ کیا کیے جائیں؟ اور دبورا نے کیا اسٹریٹجی استعمال کی ہوگی؟ ہو سکتا ہے انہوں نے قاصد بھیجے ہیں پوری اسرائیل کی سرحدوں میں، کبھی کسی سرحد کبھی کسی سرحد جنگ ہونے والی ہے، یابین 20 برس سے ستار ہے، لیکن دبورا خدا کی نبیہ کو، خدا کی بندی کو کلام ملا ہے کہ 10,000 لوگ اکٹھے کیے جائیں. سو سارا لشکر، جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں جو لڑنا جانتے ہیں، وہ دبورا کے پیچھے آئیں، وہ برق کے پیچھے آئیں اور یابین کے خلاف اور برق کے خلاف صف بستہ ہو جائیں، ان کے خلاف جنگ کریں. بہت سے آئے اور جنگ ہوئی، اور فتح کس نے پائی؟ اسرائیلیوں نے فتح پائی. ہاللیلویا. دیکھیے خدا کے کلام میں قذاق کی کتاب 5واں باب 2 آیت. پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے، اس کے لیے خدا ان کو مبارک ہو. ہاللیلویا. پیشواؤں نے کیا کیا؟ جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے. انویٹیشنز دیے گئے، اسامیاں خالی ہیں،
خدا کو ضرورت ہے, دبورا کو ضرورت ہے, برق کو ضرورت ہے. آؤ خدا کی فوج میں شامل ہو, خدا کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرو. خدا تمہارے آگے آگے ہو کر جنگ کرے گا. خدا کو تمہاری ضرورت ہے, برق کو تمہاری ضرورت ہے, دبورا کو تمہاری ضرورت ہے. جنگ کے لیے فوج چڑھائی کر رہی ہے, ہمیں بھی جنگ لڑنی ہے. بہت سے آئے, ہالےلویا. اور آگے لکھا ہے افسیوں کی کتاب, افسیوں کا خط, اس کا 6واں باب, اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کے ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. ہالےلویا. خدا آج بھی بلاتا ہے, خدا آج بھی کال کرتا ہے, خدا کو آج بھی ضرورت ہے نوجوانوں کی, نوجوان بیٹے بیٹیوں کی, کہ ابلیس سے جنگ کرنی ہے. آج ہماری جنگ شاید یابین سے نہیں, سسرا سے نہیں, کسی حکومت سے نہیں, کسی انسان سے نہیں, بلکہ ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ, ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں پر ہے. اور خدا کال کرتا ہے, خدا اپنے خادموں کے ذریعے سے, بہنوں دعائیہ عبادت میں آئیں, بھائیوں دعائیہ عبادت میں آئیں, بہنوں سنڈے کی عبادت میں آئیں. جب آپ چرچ میں آتے ہیں چرچ مضبوط ہوتا ہے, جب آپ چرچ میں نہیں آتے چرچ کمزور ہوتا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں, ہم بار بار چلاتے ہیں کہ چرچ میں آنا ضروری ہے. نہ صرف چرچ مضبوط ہوتا ہے, آپ خود بھی مضبوط ہوتے ہیں, آپ کا خاندان بھی مضبوط ہوتا ہے, آپ کی زندگی بھی مضبوط ہوتی ہے. خدا کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کی بارگاہوں میں ہیں. دبورا نے بلایا, برق نے بلایا, 10,000 لوگ اکٹھے ہوئے, جنگ ہوئی, اور فتح کس نے پائی؟ اسرائیل نے پائی. 4واں باب 14ویں آیت, قذاق 4واں باب 14ویں آیت. تب دبورا نے برق سے کہا کہ اٹھ, کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ ہالےلویا. تب برق اور 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے, اور خداوند نے سسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی. اور سسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا, اور برق رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حروست شہر تک رگیدتا گیا. چنانچہ سسرا کا سارا لشکر تلوار کی دھار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا. ہالےلویا. 20 برس سے یابین ستارہ تھا اسرائیلیوں کو. سسرا اور یابین 20 برس سے ستارے تھے, لیکن جب فریاد کی گئی, جب آنسو بہائے گئے, جب دعائیں کی گئی, خدا نے سنا. خدا نے دبورا کو کھڑا کیا, برق کو کھڑا کیا, اور خدا نے کہا دبورا اور برق کو 10,000 لوگوں کو اکٹھا کریں. جب 10,000 لوگ سارے اسرائیل میں سے آئے تو خدا نے فتح دی. ہالےلویا. خدا دبورا کے ذریعے بھی فتح دے سکتا تھا. خدا برق ایک شخص کے ذریعے, 2 شخصوں کے ذریعے سے بھی خدا فتح دے سکتا تھا. لیکن خدا کو آپ کی ضرورت ہے, خدا آپ کے ذریعے کام کر سکتا ہے. خدا ایک فرشتے کو بھیج کر سارے دشمنوں کو ہلاک کر. لیکن ہمارا رول کیا ہے, ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہماری ویلیو کیا ہے, ہمارا کردار کیا ہے؟ جب خدا بلاتا ہے کیا ہم آتے ہیں؟ جب خدا کال کرتا ہے کیا ہم اس کی کال اٹینڈ کرتے ہیں؟ جب خدا انویٹیشن دیتا ہے کیا ہم اس کے دعوت نامہ کو, انویٹیشن کو قبول کرتے ہیں؟ اے میری بیٹی آ, اے میرے بیٹے آ, میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے خدمت لینا چاہتا ہوں, میں تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں, مجھے تیری ضرورت ہے. کیا ہم خدا کی آواز کو سن کر آمین کہتے ہیں؟ نہیں. ہمارے پاس بہت سے کام ہیں, ہم بیزی لائف گزارتے ہیں. بہت سے آئے اور بہت سے نہیں آئے. قذاق 5واں باب اس کی 15ویں آیت, سب مل کر پڑھیں گے.
اور اشکار کے سردار دبورا کے ساتھ ساتھ تھے. ہاللویا. اور اشکار کے سردار، اشکار قبیلہ اسرائیل کا، دبورا کے ساتھ ساتھ تھے. جب دبورا نے پیغام بھیجا، اشکار کے سردار کس کے ساتھ تھے؟ دبورا کے ساتھ ساتھ. جیسا اشکار ویسا ہی برق تھا. ہاللویا. وہ لوگ اس کے ہمراہ جھپٹ کر وادی میں گئے، روبن کی ندیوں کے پاس. بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں، بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا؟ اور روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا. جلاد یردن کے پار رہا اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا؟ آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا اور اپنی کھاڑیوں کے آس پاس جم گیا. اور زبولون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے، اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا. قابل غور آیت کیا ہے؟ اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا؟ اگرچہ دبورا نے بلایا، اگرچہ برق نے بلایا، لیکن انہوں نے کیوں، دان کے قبیلہ نے کیوں دبورا کی اور برق کی آواز کو کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ وہ اپنے کاموں میں بیزی تھے. دان کا قبیلہ سمندر میں تجارت کرتا تھا. سمندر کے کنارے کنارے وہ تجارت کا کام کرتے تھے. وہ بزنس مین تھے، وہ بڑے بڑے تجارتی لوگ تھے، بندرگاہ کے قریب. اور ملک کنعان کے لوگ ان سے لین دین کرتے تھے. یابین سسرا کے لوگ دان کے لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے تھے. دان نے شاید سوچا کہ اگر میں ملک کنعان کے بادشاہ یابین سے لڑنے جاؤں گا تو میرا کاروبار بند ہو جائے. اگر جنگ ہار گئے تو کیا ہوگا؟ کنعان کا بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اور اس نے دبورا کی بات کو نہیں فالو کیا، اس نے خدا کی آواز کو نہیں فالو کیا. وہ دولت مند لوگ تھے، وہ امیر لوگ تھے، روپے پیسے کا گھمنڈ تھا، روپے پیسے کا لالچ تھا، امیر لوگ تھے اور انہوں نے جانا نہ. دبورا پروفیٹیکلی کہتی ہے، فتح مندی کا گیت گاتے ہوئے، فتح تو مل گئی، خدا نے چھڑا لیا، خدا نے آزاد کر دیا، یابین کو سسرا کو شکست دے دی، لیکن دان کا کیا بنا؟ دبورا نے بلایا لیکن دان اپنے کاروبار میں بیزی رہا، دان اپنے گھرانے میں بیزی رہا، دان اپنی جاب میں بیزی رہا، دان کھانے پینے کی چیزوں میں ان کی فکروں کے اندر رہا. خدا کی آواز کو فالو نہیں کیا، انویٹیشن کو قبول نہیں کیا کہ جنگ ہونے والی ہے، آؤ ہماری مدد کرو. کیوں نہیں آ رہے؟ خادموں کو بھی ضرورت ہے دعا کی. صبح کے 10 بجے کا مذبح لگتا ہے، کوئی نہیں آتا، اپنی مرضی سے آتے ہیں. کیا آپ کو دعا کی ضرورت نہیں؟ کیا خادموں کو دعا کی ضرورت نہیں؟ دعا ایک روحانی جنگ ہے. کیا جب ضرورت ہو اسی وقت آنا ہے؟ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہو اس وقت خدا کی شکر گزاری کے طور پر آنے کی ضرورت نہیں؟ رات کے مذبح پر خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت نہیں؟ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہے اس وقت شکر گزاری کے طور پر اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت نہیں؟ یا جب مصیبت ہے، جب تنگی ہے، جب آنسو ہے، جب کال ہے، جب بیماریاں ہیں، جب وبائیں ہیں، ہم نے اسی وقت خدا کے قدموں میں آنا ہے. خدا بلاتا ہے میرے عزیز. آئیے ایک حوالہ دیکھیں، متی کی انجیل 22واں باب. ذرا غور کریں گے کہ اس حوالے میں کیا لکھا، اور پرسنلی اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں. کہیں یہ کلام میرے لیے تو نہیں ہو رہا، کہیں میری زندگی کے لیے کلام تو نہیں ہے. لکھا ہے پہلی آیت سے، متی کی انجیل 22واں باب پہلی آیت. اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی. ہاللویا. اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئے کو شادی میں بلانا. انویٹیشن دیا تھا کہ فلاں ڈیٹ کو میرے بیٹے کی شادی ہے، آنا. مگر انہوں نے آنا نہ چاہا. پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہو
کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو دان کی مانند، دان قبیلے کی مانند جو کشتیوں میں رہ گیا، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ، اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے۔ میں بھی ان میں شامل، کہیں آپ بھی ان میں شامل تو نہیں ہیں؟ ہم اس لائق نہیں تھے لیکن خدا نے ہمیں زبردستی، آؤ میری بادشاہی میں داخل ہو اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلے سے۔ اور لکھا ہے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی، اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ آج غور کریں، خدا آپ کو بلاتا ہے، کہیں ہم اپنے کاموں میں بیزی تو نہیں ہیں؟ اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں ہم مختلف کاموں میں بیزی ہو سکتے ہیں۔ خدا بار بار موقع دیتا ہے، خدا بار بار بلاتا ہے، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میری حضوری میں آؤ، میرے چرنوں میں آؤ، میرے قدموں میں آؤ تو میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ لیکن بہتوں نے آنا نہ چاہا، بلکہ جو انویٹیشن دینے ان کو مارا پیٹا، اور بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے لشکر بھیجا اپنا اور ان خونیوں کو مارا پیٹا اور ان کو ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا۔ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آج خدا ہمیں بلاتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ، ہم اپنی ذاتی شخصی رنجشوں کو لے کر او پادری ڈینیل سخت کلام سنانا، پتہ نہیں کی گل، ہم خدا کی حضوری میں آنا نہیں چاہتے ہیں، اب اس کے قدموں میں آنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اگر سخت کلام نہیں سنائیں گے تو برکت کیسے پائیں گے؟ اگر جو تعلیم درست ہے بائبل کے مطابق وہ نہیں دیں گے تو ہم اگلے درجوں میں کیسے داخل ہوں گے؟ ہاللیلویا۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں، خداوند ہمیں بلا رہا ہے، خداوند ہمیں بلاتا ہے، کہیں ہم اپنے کاموں میں بیزی تو نہیں ہیں؟ آئیے کھڑے ہو جائیں، آئیے آنکھیں بند کریں، سب آنکھیں بند کریں۔ خداوند ہمیں بلاتا ہے، جب کوئی آپ کو کسی شادی میں بلاتا ہے یا جب کوئی آپ کو انویٹیشن بھیجتا ہے تو جس دن شادی ہوتی ہے شادی والے افراد، شادی والا گھرانہ آپ کو گھروں سے لینے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں، وہ دن اناؤنس کر دیتے ہیں، وہ ٹائم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس ٹائم پر آپ نے پہنچنا ہے، اور ہم پورا مہینہ تیاری کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم تیاری کرتے ہیں، سال پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور خدا نے ہمیں کتنے سال دے دیے ہیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے۔ خدا کے کلام پر غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے دلوں کے اندر جھانکیں، کہاں پر کمی ہے، کہاں پر ہم خدا کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں، اور توجہ کریں۔ آپ فیکٹری میں جاب کرتے ہیں، 8 بجے کا ٹائم ہے، آپ 7:30 بجے گھر سے نکلتے ہیں، بہت دور سے آنا ہوتا ہے، آپ 7 بجے گھر سے نکلتے ہیں،
یا اگر گاڑیاں لگی ہیں تو گاڑیاں گھروں کے دروازے سے نہیں آپ کو اٹھاتی، اسٹام تک پھر بھی پہنچنا پڑتا ہے، اور اگر لیٹ ہو جائیں گے گاڑی چلی جائے گی، آپ رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی چلی جائے جو یسو کی گاڑی ہے، گڈی چلی یسو نہ دی، آؤ چڑھ جاؤ رب دے پیارے ہو، گڈی چلی یسو نہ دی، وہ گاڑی جانے والی ہے، تیاری کر لیں، شادی کی پوشاک کی تیاری کر لیں، پاک پوشاک کی تیاری کر لیں، گندی ناپاک پوشاکوں کو اتار دیں، گندے گھنونے کاموں کو چھوڑ دیں۔ یسوع مسیح آنے والا ہے، اس نے بہت ٹائم ہمیں دے دیا، اس نے بہت وقت ہمیں دے دیا۔ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا؟ دبورا نے تو فتح پا لی، برق نے تو فتح پا لی، لیکن جو نہیں آئے ان پر افسوس، جو آئے ان کو خدا نے استعمال کیا، جو نہیں آئے انہوں نے برکت بھی نہیں پائی، انہوں نے اپنی برکت کما دی اور وہ باہر رہ گئے، وہ دنیا داری کے ہو کر رہ گئے۔ لیکن جو آ گئے، جو لڑے اپنی برکت کے لیے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر، اپنی زندگی کے لیے لڑے، روحانی اعتبار سے ابلیس کو شکست دی، اس کا تماشا بنایا، یسوع نام استعمال کیا، کلام کی باتوں پر عمل کیا، انہوں نے فتح سے بڑھ کر غلبہ بھی پایا، خدا کے ساتھ تخت پر بھی بیٹھے، اجر بھی پایا، اگلے درجوں میں بھی داخل ہوئے۔ لیکن جو نہیں آئے ان پر افسوس۔ خدا بلاتا ہے میرے عزیزوں، اے میری بیٹی خدا بلاتا ہے، اے میرے بیٹے خدا بلاتا ہے، اس کے قدموں میں آج اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہم آپ کے بے حد بے پناہ شکر گزار ہیں کہ آپ پاسٹر ڈینیل جان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح پاسٹر ڈینیل جان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ خدا کا کلام جو ہے اور مؤثر طریقے سے قوموں امتوں تک پہنچ سکے، اور اس زمین پر ہم خدا کی کنگڈم کو، خدا کی بادشاہی کو لا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ پاسٹر ڈینیل جان کی طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ پاسٹر ڈینیل جان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اسی طرح سے اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ اس زمین پر ہم خدا کی بادشاہی کو لا سکیں اور مسیح کے لیے روحیں جیت سکیں۔ ریکویسٹ ہے ضرور شیئر کریں تاکہ خدا کے نام کو جلال مل سکے۔ گاڈ بلیس یو۔